تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک مرتبہ پھر اختلافات اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی، اور جس طریقے سے بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنایا گیا تھا اور جس طریقے سے شاہین افریدی کو بغیر اعتماد ملیے کپتانی سے ہٹایا گیا، تو اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ٹیم کے اندر اختلافات ہوں گے، لیکن ابتدائی 2-3 دن شاہین افریدی جو ہے مکمل طور پر خاموش رہے، لیکن بالآخر شاہین افریدی نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اپنے انسٹاگرام پر، اور اس میں واضح طور پر اس نے یہ کہہ دیا کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس حد جو ہے کراس کر دیا جائے تو پھر مجھ سے زیادہ ظالم اور بے رحم نہیں۔ تو اس کا واضح اشارہ یہ کہ جناب ٹیم میں اب اختلافات ہوں گے، اور اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کے جتنے سابق پلیئر ہیں سب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ نے شاہین افریدی کو کپتانی جب دی، وہ بھی ایک غلط ڈیسیژن تھا، چاہے زکا اشرف نے جو ہے اس وقت فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہی تھا، اس وقت بھی ایک غلط ڈیسیژن تھا، غلط فیصلہ تھا کہ پاکستان سپر لیگ کے بیس پر آپ نے اس کو کپتان منتخب کیا گیا، حالانکہ اس وقت محمد رضوان کا زیادہ حق بنتا تھا بابر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد، لیکن محمد رضوان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا۔ لیکن اب اگر آپ اس کو اسی طریقے سے ڈراپ کریں گے ایک سیریز کے خراب پرفارمنس پر، تو یقیناً یہ ایک زیادتی ہوگی، اور اسی طرح جو ہے ٹیم کے اندر اختلافات ہو سکتے، اسپیشلی احمد وسیم کے ٹیم میں کم بیک کرنے کے بعد محمد عامر کا کم بیک کرنے کے بعد، جس کے پیچھے شاہین افریدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شاہین افریدی نے بہت بڑی کوشش کی ان دونوں کو ٹیم میں واپس لانے کے لیے، کیونکہ شاہین افریدی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کپتان نہیں رہیں گے پاکستان سپر لیگ کے بعد۔ پھر پاکستان سپر لیگ میں بھی شاہین افریدی بطور بولر اور بطور کپتان جو ہے اسی طرح پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے، تو سٹرگل کر رہے تھے کافی عرصے شاہین افریدی، لیکن اس کے باوجود جب اس کو کپتان منتخب کیا گیا تھا تو پھر اس کو پورا پیریڈ دینا چاہیے تھا، پورا موقع دینا چاہیے جتنے موقع بابر اعظم کو دیے گئے، لیکن چونکہ پاکستان کے اب نئے چیئرمین اور پاکستان کے جو نئے سلیکٹر جس میں عبدالرزاق اظہر علی، اسد شفیق اور محمد یوسف، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اعتماد کیا کہ بابر اعظم کو جو ہے کپتان بنانا چاہیے دوبارہ T20 ورلڈ کپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ ون ڈے ٹیم کا بھی کپتان جو ہے اس کو بنانا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ بابر اعظم کا اعلان ہو چکا ہے اور شاہین افریدی کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا یقیناً یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر نہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہے کہ شاہین افریدی جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ جناب اس سے بتایا جانا چاہیے تھا کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اگر اس طرح اس کو کپتانی سے ہٹایا جاتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے بغیر پوچھے جس طریقے سے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے کپتانی چھین لی گئی تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کی جو ہے سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ جو سیریز ہونے چاہیے، جہاں کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہین افریدی کو شاید آرام کی غرض سے باہر بٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں محمد عامر کو جو ہے کم بیک ہو چکا ہے، تو یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آئے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح کاکول ٹریننگ سینٹر میں وہاں پر جس طرح بابر اعظم کے ساتھ جو ہے شاہین افریدی کی تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ آتی رہی، لیکن جو رنجش ہوتا ہے وہ دل میں ضرور ہوگا کہ جناب جس طرح مجھے کپتانی سے ہٹایا گیا بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنائے، تو یہ چیزیں میرے خیال میں شاہین افریدی کو بھی اس وقت دیکھنی چاہیے تھی جب بابر اعظم مستعفی ہو گئے، اور بابر اعظم کے بہت قریبی دوست ہے شاہین افریدی، تو اس وقت بھی اس کو کپتانی جس طرح محمد رضوان کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے جس طرح کہ محمد رضوان کو جو ہے مختلف چینل سے رابطہ کیا گیا کہ آپ جو ہے اگر کپتانی آپ کو دی جائے، تو محمد رضوان نے انکار کر دیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کپتانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر بابر اعظم کپتان نہیں ہے تو میں کپتانی نہیں لیتا۔ تو اس وقت بھی اگر شاہین افریدی اس طرح کا ڈیسیژن لیتا، اس طرح کا فیصلہ کرتا، تو آج جو میرے خیال میں اس کی عزت جو ہے مزید بڑھتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کے پرفارمنس جو ہے لڑکے دیتے ہیں اس سیریز میں اگینسٹ نیوزی لینڈ۔ اب چیزیں کھل کر جو ہے سامنے آئے گی، اگر ٹیم کے اندر اختلافات ہے یا نہیں ہے، بابر اعظم کے انڈر کچھ لڑکے جو ہے کھیلنا چاہتے یا نہیں چاہتے، تو یہ چیزیں ماضی میں بھی پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ہوئی ہے، اور اب بھی یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آئے گی۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کوچنگ کے حوالے سے، تو کوچنگ کے حوالے سے 2 نام اب جو ہے فائنل ہو چکے ہیں، جس میں آسٹریلیا کے سابقہ فاسٹ بولر جیسن گلیسپی کو ٹیسٹ ٹیم کا جو ہے ہیڈ کوچ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ گیری کرسٹن جو سابقہ بھارتی ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں 2011 میں، اور ساؤتھ افریقہ کے اوپننگ بلے باز ہے وہ اس کو ون ڈے اور T20 کے لیے ہیڈ کوچ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ کا جو اب دورہ پاکستان ہے اس میں یہ اویلیبل نہیں ہوگا، یہاں پر محمد یوسف کو یہ ذمہ داریاں جو ہے سونپ دی گئی ہے۔